السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ایک اہم واقعہ رونما پذیر ہو رہا ہے۔ میں تمام صحافی بھائیوں، فوٹوگرافر اور ویڈیو کیمرہ مین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کراچی پریس کلب کے اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا، اور آج کی اس پریس کانفرنس کے پاکستان اور پاک سرزمین مشترکہ طور پہ کر رہی ہے۔ یہ پریس کانفرنس MQM پاکستان کی طرف سے ہوسٹ کی گئی، اس کی میزبانی ہم کر رہے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے مہمان، دوست اور بھائی آ چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں گے تاکہ ہم اپنی گفتگو مکمل کریں۔ میں PSP کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ آج ہمارے ساتھ یہاں ایک مشترکہ اور مثبت کوشش سر انجام دے رہے ہیں۔ پاکستان صوبہ سندھ اور کراچی بہت سارے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ بالخصوص کراچی اور سندھ کے شہروں میں سیاست کرنے والی جماعتوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا کہ ہمیں صرف سندھ کے، کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے نہیں، ہمیں پاکستان کے مسائل کو بھی حل کرنا ہے۔ ہمیں پاکستان کو ایک لیڈرشپ فراہم کرنی ہے۔ آج کی اس پریس کانفرنس کا خصوصی مقصد یہ ہے کہ سندھ، صوبہ سندھ اور شہر کراچی میں یہاں کے ووٹ بینک کی تقسیم کو روکا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2، عدم تشدد اور عدم تصادم کی پالیسی کو ہر حال میں کامیاب کیا جائے۔ نمبر 3، امن کو دیر پا امن میں تبدیل کیا جائے۔ یہاں کسی بھی سیاسی اختلاف کو لے کر ہر حال میں بد امنی کو روکا جائے۔ سیاسی تشدد کو کسی حال میں دوبارہ کراچی میں گھر کرنے سے روکا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے PSP اور MQM پاکستان کے درمیان ایک مشاورتی عمل جاری تھا۔ اس کے نتیجے میں ان مقاصد کو لے کے جو میں نے بیان کیے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مل جل کر سندھ، بالخصوص کراچی کہ عوام کی خدمت کریں، ان کے مسائل حل کریں، ایک متحدہ کوشش کریں۔ یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور ایک بہترین ورکنگ ریلیشن شپ اور ایک سیاسی اتحاد یا پولیٹیکل الائنس قائم کریں، سندھ کے لیے بھی اور بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں کے لیے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اسی پروگرام کو لے کر آج ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ یعنی امن کو دیرپا بنانا، عدم تشدد، عدم تصادم کی پالیسی کو ہر حال میں کامیاب بنانا، اور یہاں کے ووٹ بینک کو تقسیم ہونے سے روکنا، یہ بنیادی مقاصد ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ وہ مقاصد ہیں
جو کہ صرف قیادت کی دانش کو ہی نہیں مانگتی بلکہ یہاں اسٹیٹس مین شپ کی ضرورت ہے۔ کراچی 3 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا شہر ہے، چنانچہ ایک مشترکہ اور مثبت ایفرٹ کی ضرورت ہے، ایک مشترکہ اور مثبت کوشش کی ضرورت ہے، اور اسی کے نتیجے میں آج ہم اکٹھا ہو کر ایک ساتھ یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس تاثر کو لے کر کہ اس کراچی اور سندھ کے شہروں کا ووٹ بینک تقسیم ہو گیا، جو دہی سندھ کے وڈیرے ہیں انہوں نے خاص طور پر اس تاثر کو ایکسپلائٹ کیا، اور انہوں نے سیاسی میدان میں شہری علاقوں میں بھی سیاسی انکروچمنٹ کی، ایک غاصبانہ قبضہ ہوا سندھ کے شہری علاقوں میں بھی۔ ہم نے اپنی مشترکہ کوشش اور ایفرٹ سے، مثبت ایفرٹ سے، ہمارا یہ عزم بھی ہے کہ ہم اس ناجائز غاصبانہ قبضے کو بھی خالی کرائیں گے انشاءاللہ تعالی، بالخصوص شہری سندھ میں اور بالعموم دہی سندھ میں بھی اس غاصبانہ قبضے کو ہم ختم کرائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سیاسی اتحاد کراچی، سندھ اور پاکستان کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے، اور یہ اتحاد کی موڈیلٹیز کیا ہوں گی، اس اتحاد کا نام کیا ہوگا، یہ آئندہ ہماری باقاعدہ میٹنگز ہوں گی، اس میں ہم اس کے فریم ورک کو طے کریں گے، اور اپنے مقاصد کو بھی پوری طرح سے ہم اس میں اپنا ایک نیریٹو دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی جو مثبت کوشش ہم کر رہے ہیں، جو مشترکہ کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کو لے کر یہ پولیٹیکل الائنس تو ہے، ایک سیاسی اتحاد تو ہے، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹسمین شپ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آئندہ آنے والے انتخابات میں بھی ایک منشور، ایک نام اور ایک نشان کو لے کر اپنی مشترکہ انتخابی حکمت عملی بھی وضع کریں۔ یہ بھی ہم نے آپس میں طے کیا ہے، اور اس کی موڈیلٹیز بھی، تفصیل بھی انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے تو ہم طے کریں گے۔ میں اس موقع پر خاص طور پر ایم کیو ایم کے کارکنان کو اور بالعموم پی ایس پی کے کارکنان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے اس مفاہمانہ عمل اور مفاہمتی پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم انتخابی میدان میں اتریں تو ہمارے کارکنان کے درمیان پولرائزیشن ہو، کشیدگی ہو۔ کراچی اس بات کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ 90 کی دہائی کی طرح یہاں پولیٹیکل وائلنس ہو اور اس کی آڑ میں دوسرا تشدد بھی اپنی جگہ بنائے۔ ہم اس چیز کو سختی کے ساتھ مسترد بھی کرتے ہیں اور اس کا رستہ بھی روکیں گے، اور ہمارے کارکنان کے درمیان ہم ایک ایسی افہام و تفہیم کی فضا قائم کریں گے کہ مجھے یقین ہے، امید ہے کہ ہم تشدد کو کسی جگہ آنے کا موقع نہیں دیں گے۔ یہ بھی ہماری حکمت عملی کا حصہ ہے۔
اور آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بھی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی، لاہ عمل ہوگا، ہم جیسے جیسے اسے وضع کریں گے، طے کریں گے، آپس میں بیٹھیں گے، مجھے امید ہے کہ ہم آئندہ بھی آپ کے سامنے اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے ہم لاتے رہیں گے۔ میں ایک شعر پڑھ کر آپ سے اجازت لوں اور پھر مصطفیٰ کمال بھائی کو یہ مائک ہینڈ اوور کروں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی اعتماد دیتے ہیں کہ یہ تعلق یا یہ جو الائنس قائم کر رہے ہیں، اس میں ہم انشاءاللہ سندھ کے شہروں کی بھی اور دیہی علاقوں کی دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دیں گے۔ یہ میرا خیال ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ حقیقی یا ایم آئی ٹی بھی جو ایک عرصے سے اس کراچی میں اور سندھ کے شہروں میں سیاست کر رہے ہیں، تو ان کی جو کچھ بھی کوششیں رہی ہیں اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس کی ایکنالجمنٹ ہونی چاہیے۔ پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس اشتراک عمل سے جو فضا قائم ہوگی اس سے وہ راستے بھی استوار ہوں گے کہ اگر جہاں ایک چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے ایم کیو ایم کے کارکنان کا یا پی ایس پی کے کارکنان کا، اور اگر وہ بلا جواز ہے تو وہ سلسلہ بھی رکے گا۔ جو لاپتہ کارکنان ہے مجھے یقین ہے کہ ان کی بازیابی کا سلسلہ بھی آگے بڑھے گا۔ اگر ہمارے دفاتر جو جائز ہیں، جو ہماری پراپرٹی ہے اور سیلڈ ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ دفاتر بھی ہمیں واپس ملیں گے، اور جو ڈیو پولیٹیکل اسپیس ہے ہماری اور پی ایس پی کی، وہ ڈیو پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ ہمیں ضرور ملے گی۔ یہ چند گزارشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آج خاص طور پر ہمیں جو اعتماد ملا اور ہم نے یہ کل رات کو فیصلہ کیا، تو اس میں کراچی اور سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے 5 نومبر اتوار کے ہمارے جلسے کو کامیاب کیا۔ عوام کی اس حمایت نے، اس کامیاب جلسے نے ہمیں یہ حوصلہ دیا، ہمیں ہمارے اس پروگرام کی تائید میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے کی ہے، اور ہم اس حمایت اور تائید کو لے کر آج اس پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ہم نے اپنی ایگو اور اپنی انا کو ایک طرف رکھا ہے۔ ان کے کارکنان میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال ہوگا، ہمارے کارکنان میں بھی ہوگا، لیکن یہ لیڈرشپ کا کام ہے، یہ اسٹیٹس مین کا کام ہے کہ ہمیں انہیں یہ بتانا ہے کہ ہم کراچی کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت لوٹانا چاہتے ہیں، ہم مہاجروں پر ہونے والے مظالم اور ناانصافیوں کا ازالہ چاہتے ہیں، روزگار میں ان کا پورا حصہ چاہتے ہیں، تعلیمی اداروں داخلوں میں ان کا پورا حصہ چاہتے ہیں، ترقیاتی فنڈز میں ان کا پورا حصہ چاہتے ہیں، مردم شماری میں ان کے ایک ایک شہری کو گنوانا چاہتے ہیں، اور مردم شماری کو ایک ایک فرد کو گنوا کر جو ہماری نمائندگی کا حق قومی اور صوبائی ایوانوں میں ہم اس حساب سے اپنی نمائندگی چاہتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہمارا مشترکہ ایجنڈا بھی ہوگا جس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے، اور کراچی سندھ کے شہروں اور سندھ کے عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں گے۔ اور یہ مجھے یقین ہے کہ یہ عارضی اور جز وقتی عمل نہیں ہے۔ میں اس شعر کو بھی مسترد کروں گا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلا مصرع تو لاگو ہوتا ہے اس سچویشن پر کہ میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، اور دوسرے شعر میں پھر کام ہوتا ہے باریک، مگر یہ پیشکش محدود مدت کے لیے ہے۔ تو یہ پیشکش محدود مدت کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو اس کا یقین دلاتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔
اور اوور ٹو مصطفیٰ کمال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب فاروق ستار صاحب بھائی اور فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھائی کہا جائے تو جناب فاروق ستار صاحب اور فاروق بھائی ہمارے یہاں سب چلتا ہے. اور فاروق بھائی میں تھوڑا سا چینج کر دیا 1.5 سال میں. مجھے وہ بھائی تھوڑا سا بدنام ہو گیا نا اس لیے. جناب فاروق ستار بھائی، ان کے ساتھ آئے ہوئے ان کے تمام رفقا، یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام کیمرہ مین، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو، میرے ساتھ آئے ہوئے جناب انیس قائم خانی بھائی، پریزیڈنٹ پاک سرزمین پارٹی، اور ہمارے رفقا. غرض یہ کہ اس پنڈال میں یہاں پر جو بھی شخص یہاں موجود ہے سب کو السلام علیکم. فاروق بھائی کی ساری گفتگو کا جو ٹپنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں جو ہماری ان سے بات ہوئی ہے رات بھر اور 6 ماہ میں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آنے والے انتخابات میں اور انتخابات سے پہلے اور اس کے بعد ہمیشہ ہم ایک منشور، ایک سمبل، انتخابی نشان اور ایک پارٹی کے نام سے ہم اپنی جدوجہد پاکستان کے لوگوں کے لیے کریں گے. ایک پارٹی کا نام، ایک سمبل، انتخابی نشان اور ایک منشور پہ ہم اپنی جدوجہد کا اعادہ کرتے ہیں. میں پاک سرزمین پارٹی کی طرف سے فاروق ستار بھائی کی اس بات کو انڈورس کرتا ہوں، میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہم تیار ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سمبل اور ایک پارٹی کے نام سے جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں، تو خواتین و حضرات میں یہ واضح کرتا چلوں کہ فاروق بھائی کی بات کی تشریح کرتا چلوں، جو ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی اور ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے اپنا یہ موقف رکھا ہے کہ ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی تھی، ہے اور رہے گی. تو ڈیفینیٹلی ہم جب یہ جدوجہد کریں گے تو فاروق بھائی ہو سکتا ہے کہ پی ایس پی کو نہ مانے، تو ہم یہ جدوجہد کسی بھی ایسی آئیڈینٹی کے ساتھ کریں گے جو کہ کم سے کم ایم کیو ایم نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ ہمارا اور اس بات کا ایگریمنٹ ہے، اس بات کی بات ہے. میں اس بات کا کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں بڑے کھلے دل کے ساتھ، اور میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. دیکھیے، ہم نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ اس شہر میں جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پختون رہتے ہیں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں سندھی رہتے ہیں، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں پنجابی بلوچ رہتے ہیں. فاروق بھائی نے اس کی تعداد 3 کروڑ آپ کو بتائی، لگ بھگ اتنی تعداد ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں دوسری قومیتیں رہتی ہیں. اگر اس سچویشن میں، اس میٹروپولیٹن سٹی میں اگر میں صرف اپنی کمیونٹی مہاجر قوم کے نام سے سیاست کروں گا تو میں مہاجروں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا آدمی کہلاؤں گا، اور یہی نتیجہ ہوا ہے آج تک. اس لیے کہ جیسے ہی میں نے مہاجر کا نعرہ لگایا اور صرف مہاجروں کی بات کی تو میں اس شہر کے لاکھوں پختونوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اے پختونوں، تمہاری جگہ میرے پاس نہیں ہے، چلے جاؤ میرے پاس سے. اس شہر کے لاکھوں بلوچوں کو کہہ رہا ہوں، چلے جاؤ میرے پاس سے. پنجابیوں چلے جاؤ میرے پاس سے. سندھیوں چلے جاؤ میرے پاس سے. وہ چلے جائیں گے میرے پاس سے. کسی کیمپ کو جا کر جوائن کریں گے،
لیکن جاتے جاتے مہاجروں کے لیے دل میں اپنی نفرت کی ایک چنگاری لے کر جائیں گے، کیونکہ میں مہاجر ہوتے ہوئے، لیڈر ہوتے ہوئے ان کو گلے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ان کو دور کر رہا ہوں۔ تو وہ چلے جائیں گے، وہ چلے جائیں گے اپنے اپنے کیمپ میں، پھر کوئی انہیں پختون بنائے گا، پھر کوئی انہیں پنجابی بنائے گا، پھر کوئی انہیں سندھی بنائے گا، پھر کوئی انہیں بلوچ بنائے گا، اور نفرت کی اور میں اپنی کمیونٹی کو مہاجر بناؤں، پھر نفرت کی چنگاری کو کوئی ہوا دے اور وہ چنگاری شعلوں میں بدلے اور یہ شہر پھر خون اور آگ اگلنا شروع کرے، معصوم ماؤں کے بچے پھر اس شہر میں ان کی لاشیں جگہ جگہ پڑی ہوئی ملیں، میرا نقصان نہیں ہوگا، فاروق بھائی کا اور ان کے رفقا کا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ فاروق بھائی کا جو عہدہ ہے اس عہدے کے مطابق ان کو آج لینڈ کروزر گاڑی ہے ان کے پاس، میرے پاس بھی میرے دوستوں نے لینڈ کروزر گاڑی دے رکھی ہے، فاروق بھائی کے آگے پیچھے موبائل چلتی ہیں، پروٹیکشن چلتی ہے، میرے ساتھ بھی آگے پیچھے پروٹیکشن چلتی ہے۔ میں یہ نفرت کی چنگاری لگا کر مصطفیٰ کمال نہیں مرے گا، فاروق ستار نہیں مرے گا، کسی معصوم ماں کا غریب بیٹا مرے گا، بچہ مرے گا۔ میں ماؤں سے ماؤں کی بددعائیں نہیں لینا چاہتا، میں مہاجروں کی خاطر یہ بات کہہ رہا ہوں، مہاجروں کے حق میں یہ نہیں ہے کہ وہ کٹی پہاڑی سے نہ گزر سکیں، وہ رنچوڑ لائن والے لیاری سے نہ گزر سکیں، وہ چکرا گوڑ سے کورنگی والے نہ گزر سکیں، اور لیاری کا بلوچ رنچوڑ لائن نہ جا سکے، لیاقت آباد نہ جا سکے، اور کٹی پہاڑی کا پختون ناظم آباد نہ جا سکے۔ یہ اس شہر کے اردو بولنے والے، پشتو بولنے والے، سندھی بولنے والے، بلوچیوں، پنجابیوں کے حق میں نہیں ہے، اور میری کمیونٹی چونکہ اس شہر میں سب سے زیادہ ہے، تو اگر اس شہر میں ایک بھی لاش گرتی ہے، ایک دن کے لیے بھی شہر بند ہوتا ہے، تو سب سے بڑا نقصان مہاجروں کا ہوتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ پہلے پاکستان کی خاطر اور اس سے سب سے پہلے مہاجروں کی خاطر میں مہاجروں کی سیاست نہیں کرنا چاہتا، مہاجروں کی خاطر میں مہاجر نام پر سیاست نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں مہاجر نام پر سیاست کروں گا تو لوگ مہاجروں کی دوسری کمیونٹیز کو آپس میں دشمنی ہو جائیں گی۔ میں نے فاروق بھائی سے بڑی ڈیٹیل میں یہ باتیں کی ہیں، ان کے رفقا سے یہ باتیں کی ہیں، اسی بنا پر ہم اس بیس پہ تیار ہوئے ہیں کہ میری کوئی ایگو پرابلم نہیں ہے، میں پیچھے ہٹوں، فاروق بھائی بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے رفقا کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کے کنسیڈ کرنے کے جذبے کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ فاروق بھائی نے بھی بہت زیادہ بردباری کا مظاہرہ کیا ہے، بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، کھلے دلوں سے ساری باتیں ہم نے کی ہیں، اور سچائی سے ہم نے ریکارڈ کو سامنے رکھتے ہوئے یقین جانیے اس بات پہ نہیں کہ مجھے کتنا فائدہ ہے یا ان کو کتنا ذاتی طور پہ فائدہ ہے یا ان کی پارٹی کو کتنا فائدہ ہے یا میری پارٹی کو کتنا فائدہ ہے، ہم نے انسانوں کے فائدے کو مقدم رکھا ہے، ہم نے کراچی کے رہنے والے انسانوں کے فائدے کو مقدم رکھا ہے، اسے سپریم رکھا ہے، اور پاکستان کی سلامتی اور پیس اینڈ پراسپیرٹی کو سامنے رکھ کر ہم اپنے اسٹانسز سے پیچھے ہٹے ہیں۔ میں اپنے اوپر یہ کریڈٹ لینے سے پہلے میں فاروق بھائی کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس بات کو کنسیڈ کیا ہے، جب جا کر یہ بات نکلی ہے، ہاں آج نام نہیں ہے، لیکن ہم اس بات پر تیار ہیں کہ ہم ایک نشان پہ، ہم ایک نام پہ اور ہم ایک منشور پر ساتھ مل کر نہ کہ صرف اس شہر، اس صوبے، بلکہ ایسی قیادت نکالنا چاہتے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے لیے روشنی کا سبب بنے، پورے پاکستان والوں کی آواز بنے۔ ہم اس بات پہ تیار ہیں، اور میں اس پہ فاروق بھائی کا اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آج آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں دوبارہ کہ ہم نے اس شہر میں 3 مارچ 2016 کو آواز کیوں لگائی تھی
کیا مصطفیٰ کمال انیس قائم خانی سے کسی نے اس کے عہدے چھین لیے تھے؟ ہمارا کوئی ذاتی نقصان تھا؟ نہیں، ہم اپنے اپنے عہدوں پہ تھے، اپنی پوزیشنوں پہ تھے۔ انسانوں کا، مہاجروں کا سب سے زیادہ بیڑا غرق ہو رہا تھا۔ ایک شخص ان مہاجروں کو ایک ایسی گہری کھائی میں گرا رہا تھا جہاں سے اس کی واپسی مشکل تھی۔ رات کو وہ تقریر کرتا تھا نشے میں دھت، صبح مہاجر شرمندہ گھومتے تھے۔ رات میں وہ صوبے کو دو ٹکڑے کرنے کی آواز لگا کر سو جاتا تھا۔ اندرون سندھ میں لاکھوں مہاجروں کی زندگی اگلے دن خراب ہو جاتی تھی، جہاں وہ صدیوں سے سندھی بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، زمینداری کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کی ایک تقریر سے، صوبے کو الگ کرنے کی ایک تقریر سے وہ تو تقریر کر کے سو جاتے تھے، یہاں پر لاکھوں مہاجروں کی زندگی اگلے دن سے خراب ہو جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے کیمرہ مین، میرے فوٹوگرافر، پاکستان کے لوگوں، جہاں جہاں سے بھی آواز، جو میری آواز سن رہا ہے، یہ میرے رفقا کی طرف سے اور میرے کارکنوں میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ میں آفرین ہے میرے تمام سینٹرل کیبنٹ کے لوگوں پہ، آفرین ہے تمام میری نیشنل کاؤنسل کی کمیٹی پہ، آفرین ہے میری تمام کراچی ڈویژن کے کارکنان پہ، اور ہم نے بھی اپنے کارکنوں کا اجتماع کیا۔ آفرین ہے لوگ، ایک ایک کارکن جو ہے وہ اس عمل کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ کسی کا کوئی سوال نہیں ہے، کسی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے، سب کی تائید ہمارے پاس حاضر ہے اور شامل ہے۔ میں فاروق بھائی کے بھی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کو تائید دی۔ میں اپنے کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے انیس قائم خانی بھائی کو تائید دی، اور جس کی وجہ سے آج ہم ایک تاریخی بندھن، ایک ایسے ایگریمنٹ پہ، ایک ایسی بردباری کی ایک ایسی مثال قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں پر پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ بہت پیچھے چلی جاتی ہے، جہاں پر صرف اور صرف اس شہر میں، اس صوبے میں اور اس ملک کے لوگوں کو انسانوں کے فلاح منصوبہ ہے، اس کو کس طرح سے اس کی زندگی ٹھیک کی جائے، یہ صرف اس خاطر یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ہم لوگ 3 مارچ 2016 سے ہم نے جو جد و جہد کی، میں اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ پارٹی بنائی ہے۔ میں نے اس بات پہ ضد نہیں ہم نے کیا ہے کہ فاروق بھائی کے ساتھ ہماری بات خدا نخواستہ نہیں ہو سکتی ہے، ان کے رفقا کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی۔ ہم نے سارے آپشنز کھلے رکھے ہیں، اور جیسے جیسے مرحلے طے ہوتے چلے جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ تعالی میڈیا کے ذریعے آپ کو ہم خبریں دیتے چلے جائیں گے۔ ہم نے کرنا کیا ہے، اس ملک میں ہم کیوں کر رہے ہیں یہ کام؟ اس ملک میں 2.5 کروڑ بچے آج اسکول نہیں جا رہے، اس ملک میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ صوبہ سندھ میں اس کی تعداد 70 لاکھ ہے۔ بچے اسکول جائیں کیسے؟ اس ملک میں 3.5 لاکھ بچے، 2 سے 7 سال کی عمر کے بچے وہ مر جاتے ہیں۔ 3.5 لاکھ بچے ایک سال میں، ماں کے پاس ایک وقت کا دودھ نہیں ہے پلانے کے لیے، ایک وقت کی روٹی نہیں ہے پیٹ میں ڈالنے کے لیے، وہ اسکول کیسے جائیں؟ یہ 2.5 کروڑ بچے اس ملک میں بڑے ہو رہے ہیں، اسی اکانومی کا حصہ بن رہے ہیں۔ 1 کروڑ بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں، جن کا دماغ اور جن کا جسم نہیں بڑھ رہا، غذا نہیں ملنے کی وجہ سے، پینے کا صاف پانی نہیں ملنے کی وجہ سے۔ یہ شہر کچرا کنڈی بن گیا، اس شہر کی در و دیوار ویرانیوں میں تبدیل ہو گئی، اس شہر کے پارک تباہ ہو گئے، اس صوبے کے ساتھ سینسز میں ناانصافی کر دی گئی، اس شہر میں لوگ پینشن نہ ملنے پہ چھلانگیں لگا کر خودکشی کر رہے ہیں، اس شہر میں گٹر کا پانی گھر سے نکلتا نہیں ہے، پینے کا پانی آتا نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان اور اس کے بچے جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے، پریشان ہیں۔ اور میں اور فاروق بھائی اور ان کے رفقا اور میرے رفقا اس بات پہ بحث کریں کہ تیرا نام کیا ہوگا اور میرا نام کیا ہوگا، اس بات پہ بحث کریں کہ آپ نے کیا کہا، میں نے کیا کہا۔ میرے بھائیوں، خدا کو مر کر منہ دکھانا ہے، ہم سب نے مر کر منہ دکھانا ہے۔ یہ ساری پارٹی، یہ سارے رتبے
یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. اگر ہم نے ایمانداری سے اس کو لوگوں کی فلاح کے لیے استعمال نہیں کیا تو مجھے بھی اپنے قبر میں جواب دینا پڑے گا. فاروق بھائی کو اور ان کے رفقا کو اور میرے رفقا کو بھی اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے لوگوں کی فلاح کے کام کرنے کے لیے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, یہ رتبے ختم ہو جائیں گے. مصطفیٰ کمال کی چیئرمین شپ جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کو قبر میں نہیں بچائے گی. فاروق ستار صاحب کی کنوینر شپ فاروق ستار کو قبر میں نہیں بچائے گی. ہمیں اپنے اس چیئرمین شپ سے کے عہدے سے, ہمیں اس کنوینر شپ کے عہدے سے لوگوں کی فلاح کے, انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے. میں اپنی پارٹی کی جانب سے فاروق بھائی کو خدا کی قسم کھا کر یہ میں یقین دلانا چاہتا ہوں, ان کے رفقا کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ رات کے 2 بجے مصطفیٰ کمال کی ذات کو بالکل بالا طاق رکھ کر آپ اس شہر کے کسی معصوم بچے, کسی ماں, کسی بہن بیٹی کے لیے, اس کی فلاح کے لیے آپ میرے ساتھیوں کو آواز دو گے. فاروق بھائی آپ جہاں بھی آواز دو گے میں آپ کے ساتھ اور میرے ساتھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. شانہ میں شانہ ملا کر ہم ساتھ کھڑے ہوں گے, انسانوں کی فلاح کے لیے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمارا اندیہ ہے. ہم اس پورے پاکستان کی آواز بننا چاہتے ہیں. میں مہاجر ہوں, فاروق بھائی مہاجر ہیں, فاروق بھائی کے زیادہ رفقا مہاجر ہیں, لیکن کیا ہم اس شہر میں یہ کہیں کہ پانی آئے تو مہاجروں کے گھروں میں آئے, کچرا اٹھے تو مہاجروں کے گھروں کے آگے سے کچرا اٹھے؟ کیا پانی دروازہ نوک کر کے پوچھے گا کہ اندر رہ کون رہا ہے؟ پنجابی رہ رہا ہے, پختون رہ رہا ہے, مہاجر رہ رہا ہے؟ اگر مہاجر نہیں رہ رہا ہوگا تو پانی آگے چلا جائے گا. نہیں, لاکھوں انسان رہ رہے ہیں. اگر میں اور فاروق بھائی لاکھوں انسانوں کی سب کی بات نہیں کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی. تو اگر مہاجروں کے لیے مجھے خوشی لینی ہے تو مجھے دوسرے لوگوں کی, بچوں کی خوشی کی پرواہ کرنی پڑے گی, ورنہ میرے گھر میں بھی خوشی نہیں آئے گی. اور ہم کیوں اپنے آپ کو کانفائن کریں؟ فاروق بھائی کے پاس ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, فاروق بھائی خود ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. ہمارے پاس ایک لائن لگی ہوئی ہے, لوگ قابل لوگ پڑے ہوئے ہیں. ہم پورے پاکستان کے لوگوں کی آواز کیوں نہ بنے؟ ہم پورے پاکستان کے لوگوں کی آواز کیوں نہ بنے؟ 2018 میں سندھ کے لوگوں کی آواز بنے. آئیں مل کر اپنا سی ایم لے کر آتے ہیں صوبہ سندھ میں انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں, اور 2023 ٹارگٹ کریں گے پاکستان میں. ہم مشترکہ جدوجہد کر کے اپنا وزیر اعظم لے کر آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں. جس طرح سے فاروق بھائی نے کہا, مردم شماری کا ذکر کیا, ہم بھی اس مردم شماری کو نہیں مانتے, زیادتی کیے. اگر اس ملک میں آپ لوگوں کو گننے میں ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتے, پھر اس ملک میں آپ کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم نہیں مانتے, اور یہ پولیٹیکل پارٹی کے لوگ یہ بات نہیں کر رہے. اس شہر کا رہنے والا ایک دانشور, ایک صحافی, ایک انٹلیکچوئل, ایک سول سوسائٹی کا آدمی, ایک ریٹائر جج یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہاں پر آبادی کو کراچی, حیدرآباد جو کہ سندھ کے 2 شہری علاقے ہیں, اس کی 70 لاکھ آبادی کو کم کر دیا گیا ہے. ہم اس ناانصافی جو کہ پاکستان کے خلاف ناانصافی ہے, ہم اس کو رد کرتے ہیں اور مشترکہ جدوجہد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی ہم اس کی جدوجہد کرتے ہیں. میں ارباب اختیار سے کہتا ہوں, میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بلوچستان کے بچوں کو معاف کیا ہے, اینٹی ایئرکرافٹ گنیں لے کر, راکٹ لانچر لے کر ان کو پھولوں کا گلدستہ دیتے ہیں, 5 لاکھ کا چیک دیتے ہیں, ان کو پہاڑوں سے اتار کر ان کو مین اسٹریم میں داخل کرتے ہیں. کراچی کے بچوں کو بھی ایک دفعہ معاف کرو. اے پاکستان کے ارباب اختیار لوگوں, 300 ماؤں کے بچے لاپتہ ہیں, 300 ماؤں کے بچے لاپتہ ہیں. خدا کے واسطے ان ماؤں کے بچوں کو ان کے حوالے کر دو. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ان سے غلطی کروانے والا کوئی تھا. دیکھو اس 1.5 سالوں میں جب اس غلطی کروانے والے کا دور ختم ہوا تو اس شہر میں کسی نے کسی کو پتھر نہیں مارا. ہم نے آج تک کسی کو پتھر نہیں مارا, انہی لڑکوں نے کوئی پتھر نہیں مارا. خدا کے واسطے ایک دفعہ ان کو معاف کرو, ایک دفعہ ان کو معاف کر کے ان کو مین اسٹریم میں لے کر آؤ. اس لیے کہ ان کے لاپتہ ہونے سے, 1800 لوگوں کی جیلوں میں پابند سلاسل ہونے سے,
अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है, अल्ताफ हुसैन साहब को कोई नुकसान नहीं है। उनकी इस डर्टी पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए, रॉ के एजेंट का ईंधन ना बनने के लिए एक दफा इन लड़कों को एक दफा प्लीज बराए मेहरबानी, फारूक भाई ने भी अपील की है, मैंने भी अपील की है, इन बच्चों को एक दफा माफ कर दो। नहीं, और अगर उसके बाद ये गलती करें, हम अपने हाथों से पकड़ कर इनको तुम्हारे हवाले करेंगे, हम अपने हाथों से इनके पकड़ कर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के हवाले करेंगे। ये कांटा निकालना है, ये कांटा कराची के शहर के की माओ के दिलों से निकालना है। एक जंग चल रही थी, आप हमें कहते हैं कि उन्होंने दूसरे लोगों के भी दूसरे भी लोग मरे हैं। भाई शोधा कब्रिस्तान भी भर गया है, पूरा शहर के सारे कब्रिस्तान इस एमक्यूएम के कारकुनों से भी भर गए हैं। अगर हम ये सिलसिला शुरू करेंगे तो ये ना रुकने वाला सिलसिला है। खुदा के वास्ते एक दफा इस वॉर को, इस जंग को खत्म करके वापस करें, लोगों को नॉर्मल हालात में लेकर आए। मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूं, आखिरी बात। देखिए मेरे साथियों से भी मैंने इस बात पे मशवरा नहीं किया। मैं फारूक भाई यहाँ बैठे, मेरी किसी बात से और यकीनन मुस्तफा कमाल की और मुस्तफा कमाल के साथियों की किसी बात से फारूक भाई के साथियों की दिल आजारी हुई है। मैं बगैर किसी वर्ड्स को चबाए हुए, बगैर अल्फाजों को चबाए हुए, मैं फारूक भाई से और उनके साथियों से माजरत ख्वाह हूं अगर उनकी दिल की आजारी हुई है। मैं माजरत चाहता हूं, मेरी बातों से अगर उनकी दिल आजारी हुई है, मैं इस कैमरे के सामने मैं माजरत चाहता हूं। मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट रहा, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। खुदा की कसम में मेरी कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग पर्सनली मेरी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। हम अल्ताफ हुसैन के बुत को गिराने आए थे, हम अल्ताफ हुसैन की एमक्यूएम को नेस्तो नाबूद करने आए थे कि जब तक ये एमक्यूएम जिंदा रहेगी, ये अल्ताफ हुसैन का मॉन्स्टर जिंदा रहेगा और लोगों का के खून को वो पीता रहेगा। हम अगर कोई बैकग्राउंड वजह होगी मेरी बातें करने की, उसकी रीजन कोई पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन मैं खुले दिल से मैं फारूक भाई की और इनके रुफका की दिल आजारी हुई है। अगर मेरी बातों पे मैं प्लेनली मैं माजरत चाहता हूं, मैं माजरत खा हूं, मैं माजरत चाहता हूं। मैं माजी को भूलकर मैं आगे चलने के लिए आपके साथ मैं कदम में कदम, आप एक कदम चलेंगे, मैं और मेरे साथी आपसे 10 कदम आगे चलते हुए नजर आएंगे। हमने जितनी बात की है उतनी ही बात है, अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। तो अभी जैसे जैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, आपको आखिरी जुमले में इन्होंने बताई बात कि आपको बताते रहेंगे मीडिया के जरिए। ये भाई का लफ्ज मैं समझता हूँ कि हमारी तहजीब और तमद्दुन का हिस्सा रहा है, और उस तहजीब और तमद्दुन की अजमत को हम बहाल करेंगे, हर हाल में करेंगे। मेरे ख्याल में हमने पीएसपी के बारे में कोई कमेंट दिया और पीएसपी ने हमारे बारे में कोई कमेंट दिया, तो मेरे ख्याल में उसके लिए हम एक अलहदा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मुझे एक और अहम मसले की तरफ भी तवज्जो दिलानी है। वो आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती इदारों के इख्तियारात और वसाइल का मामला है। उसकी पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में है। मैं समझता हूँ कि ये भी एक इशू है जिस पे हमें इश्तराक अमल करना होगा और मिलजुल कर कोशिश करनी होगी। हम क्या फारूक सत्तार साहब और मुस्तफा कमाल आज अदालतों को ताला लगा कर आए क्या? आज अब कल से कोर्ट नहीं चलेंगी। और भाई कोई जेलों से लोगों को लेकर आएंगे पीछे जो लोग बैठे हुए सारे? और भाई अदालतें काम कर रही हैं, थाने काम कर रहे हैं, किसी का केस किसी को छुड़वा के लेकर आए। भाई क्या बातें कर रहे हो? देखो ये 35 सालों वाली बात, ये 30 सालों वाली बात। अच्छा भाई, इस बात पे बहस करो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सुनो, इस बात पे बात करो कि हम सही कर रहे हैं गलत कर। अगर तो हम पहले गलत कर रहे थे, सुनो एक सेकंड, अगर तो हम पहले गलत कर रहे थे और आज सही कर रहे हैं तो हमें दाद दो। जरूरी ये बहादुरी नहीं है कि 35 सालों से अगर कोई गलती कर रहा था तो इसलिए कि वो गलती कर रहा था तो और 35 साल गलती करे, और 35 साल गलती करे। इन चक्करों में बिल्कुल जो है वो न कहा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।